مولا علی کے دور خلافت کی بات ہے، ایک حبشی غلام تھا جو مولا علی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا. شامت اعمال اس کی یہ آئی کہ اس نے ایک بار چوری کر لی. اب ذرا غور کیجئے گا، آپ کا غلام بھی ہے، ویری کلوز ٹو ہم، پیار بھی بڑی، محبت بھی بڑی کرتا ہے، مگر غلطی ہو گئی، اس سے چوری ہو گئی. اب مولا علی تو مولا علی ہیں، دربار خلافت میں جب پیش کیا گیا تو غلام اگرچہ غلطی کر بیٹھا تھا، غلطی پر وہ اڑا بھی نہیں، چپ چاپ اس نے جرم کا اقرار کیا. اب مولا علی تو شریعت کو نافذ کرنے والے تھے نا. ہمارے یہاں تو قانون کے تقاضے اور ہیں، اپنوں کے لیے اور ہیں، غیروں کے لیے اور ہیں. امیروں کے لیے ہمارے وطن میں قانون بعض اوقات اور نافذ ہو جاتا ہے، غریبوں کے لیے اور ہو جاتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام سب کے لیے برابری کا حکم دیتا ہے. اللہ کرے کہ یہ مساوات اور یہ جسٹیفیکیشن جو ہے ہمارے یہاں بھی آئے کہ جو قانون ہے اس پر پراپر غریب امیر سب کے لیے ایک ہو. مولا علی کا خاص غلام، آپ سے محبت کرنے والا، ہو گئی چوری، اور جب پوچھا گیا تو کہا ہاں میں نے غلطی کر لی ہے، ہو گئی مجھ سے غلطی. تو مولا علی شیر خدا نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. ہاتھ کاٹ دیے گئے. اب سنیے گا، اب وہ غلام کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ واپس جا رہا ہے. اچھا، یہ واقعہ تفسیر کبیر میں موجود ہے، یاد رکھیے گا، تفسیر قرآن کے ضمن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ ہاتھ اس کا کاٹ دیا گیا. جب وہ ہاتھ کٹوا کر غلام واپس جا رہا ہے، کٹا ہوا ہاتھ بھی ساتھ ہے اس کے، ٹھیک ہے نا. اب تکلیف کا عالم سوچیں، شرمندگی کا عالم سوچیں، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا، اٹ مینز چوری کی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راستے میں مل گئے، اور ابن قوا رحمۃ اللہ تعالی، دو بزرگ تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹ دیا؟ تو بڑے ادب سے کہتا ہے امیر المومنین یعصوب المسلمین، یعنی مسلمانوں کے رئیس اعظم مولا علی شیر خدا نے ان کے حکم سے میرا ہاتھ کٹایا. تو غلام نے جب اتنے ادب سے نام لیا تو بزرگ نے پوچھا کمال کی بات ہے، تمہارا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور تم اتنا ادب کر رہے ہو ان کا، اتنی رسپیکٹ. یہ ہے انصاف. جب سب کے لیے انصاف ہونا تو پھر غصہ نہیں آتا. اب سنو وہ غلام کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق ہی تو کیا ہے، حق بات پر ہی میرا ہاتھ کاٹا ہے نا، اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا، مجھے دنیا میں سزا دے دی ورنہ جہنم میں عذاب ہونا تھا. سیدنا سلمان فارسی نے جب یہ باتیں سنی تو سارا ماجرا مولا علی کو جا کر عرض کیا کہ حضور آپ کا غلام تو کمال ہے، آپ نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا، وہ باہر جا کر بھی آپ کو دعائیں دے رہا ہے، وہ باہر جا کر بھی آپ کو اتنے زبردست الفاظ میں یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو مولا علی شیر خدا نے پھر اس کو بلوایا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ بھی ساتھ تھا. اللہ اکبر. آپ اللہ کی عطا سے ولایت کے اس مرتبے پر فائز ہیں. علماء کہتے ہیں آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو مولا علی کے در سے ملتی ہے. اب مولا علی نے کیا کیا، اس کٹے ہوئے بازو کو جوڑ دیا، اس کے اوپر اپنا رومال ڈالا، کچھ پڑھنا شروع کیا، اور جب کپڑا ہٹایا تو غلام کا ہاتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور ایسا جڑا ہے جیسے کبھی کٹا ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. مولا علی شیر خدا، سبحان اللہ. لیکن یہاں خوبصورت بات سیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ پہلے کے لوگوں کی تربیت کا عالم کیا تھا، اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا. سزا ملی، ہاتھ کاٹ دیا گیا، مگر انہوں نے مولا علی کو برا بھلا نہ کہا انہوں نے فیصلہ حق پر کیا ہے، انصاف پر کیا ہے. غلطی میری تھی، مجھے یہ سزا ملنی چاہیے تھی. تو یہ اسلام کی خوبصورت مثالیں اس زمانے میں ہوا کرتی کہ غلام بھی اس طرح تربیت یافتہ ہوا کرتے تھے.